السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کرنے کی کوشش کرنے والے خوارج کے ایک گروپ کی نقل و حرکت کو ناکام بناتے ہوئے 5 خوارج کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے گروپ کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا۔ نتیجتاً فتنہ الخوارج کے 5 خوارج ہلاک اور 4 خوارج زخمی ہو گئے۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران مٹی کے 3 بہادر بیٹوں نائک عنایت خان، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا۔ شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق پاکستان مسلسل افغان حکومت سے بارڈر پر مؤثر انتظام کو یقینی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسلام آباد میں اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث سابق ممبر اسٹیٹ CDA کو FIA اینٹی منی لانڈرنگ کی ٹیم نے گرفتار کر لیا۔ CDA کے عملے کی ملی بھگت سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں 624 کنال اور 8 مرلہ اراضی کی جعلی رپورٹیں غیر مستحق افراد کے لیے تیار کی جانے کا انکشاف۔ غیر متعلقہ افراد کو سیکٹر I-15 اسلام آباد میں 62 پلاٹ الاٹ کیے گئے، جس سے قومی خزانے کو 1 بلین روپے کا نقصان پہنچانے پر FIA نے ملزم کے خلاف FIR درج کی تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ملزمان افنان عالم سابق ممبر اسٹیٹ CDA نے اپنے اور اہلیہ کے نام پر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اثاثے بنائے تھے۔ FIA حکام کے مطابق دیگر سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملزمان افنان نے اپنے اور اہلیہ کے نام پر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اثاثے بنائے۔ اسلام آباد میں اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث سابق ممبر اسٹیٹ گرفتار۔ CDA عملے کی ملی بھگت سے ملزم نے 624 کنال سے زائد اراضی جو ہے وہ اپنے نام کی۔ CDA کے عملے کی ملی بھگت سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں 624 کنال اور 8 مرلہ اراضی کی جعلی رپورٹس غیر مستحق افراد کے لیے تیار کیے جانے کا انکشاف ہے۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائندہ ABN زمان مغل سے۔ جی زمان، بتائیے گا کیا مزید تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، سابق ممبر اسٹیٹ CDA افنان عالم اور دیگر جو ملزمان ہیں ان کے خلاف یہ الزام ہے کہ انہوں نے CDA کے جو 100 سے زائد حقداران تھے ان کے غیر قانونی طریقے سے حق کو مارا اور غیر قانونی طریقے سے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی، اور جس کی وجہ سے کرپشن کا الزام ان کے اوپر ثابت ہوا۔ انکوائری کمیٹی بنائی گئی، پھر انکوائری کمیٹی میں باقاعدہ الزام ان کے اوپر ثابت ہوا، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور مقدمہ درج کرنے کے بعد آج افنان عالم اور اس کے ساتھی جو ملزم ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افنان عالم اور دیگر جو ملزمان ہیں اس سے قبل بھی CDA میں بھاری کرپشن کے الزام میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ایک بار پہلے بھی وہ کئی ہفتے جیل رہ چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ زمان مغل، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پاکستان میں سال کا پہلا سپر بلو مون کراچی، کوئٹہ، لاہور سمیت ملک بھر میں سپر بلو مون کا نظارہ۔ سپر بلو مون 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن۔ آج کا سپر بلو مون رواں سیزن کا تیسرا سپر بلو مون ہے۔ اگلے 3 سپر مون 18 ستمبر، 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو نظر آئیں گے۔ لندن، جنوبی کوریا، انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک میں سپر مون دیکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق اگلا سپر بلو مون جنوری 2037 میں ہوگا۔ اگلے 3 سپر بلو مون 18 ستمبر، 17 اکتوبر پاکستان میں سال کا پہلا سپر بلو مون دیکھا گیا، نظارہ کیا گیا۔ عوام کی جانب سے کراچی، کوئٹہ، لاہور سمیت ملک بھر میں سپر بلو مون کا نظارہ کیا گیا۔ سپر بلو مون 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ہے۔ کوئٹہ، لاہور سمیت ملک بھر میں سپر بلو مون کا نظارہ۔ سپر بلو مون 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن۔ آج کا سپر بلو مون رواں سیزن کا تیسرا سپر بلو مون ہے۔ اگلے 3 سپر مون 18 ستمبر، 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو نظر آئیں گے۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سندھ میں مزید 3 افراد جاں بحق، کئی نہروں کے بند ٹوٹ گئے۔ نقل و مکانی کے لیے کشتیوں کا استعمال۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے نقصانات پر رپورٹ طلب کر لی۔ ملک بھر میں مونسون کا طاقتور سپیل جاری، ہر طرف پانی ہی پانی۔ سیلاب سے سینکڑوں مکانات اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ راجن پور میں برانی ڈاٹ پر قطب کنال میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی فصلوں میں داخل ہو گیا۔
جھنگ کے علاقے 18 ہزاری میں ہیڈ تریموں پر پانی کی آمد میں اضافہ، دریا کے قریب کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ سکھر میں 116 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ لاڑکانہ میں 2 روز کے دوران ریکارڈ 145 ملی میٹر بارش سے سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے اور مارکیٹیں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ گھڑی خیروں میں بارش کے باعث 600 سے زائد گھر اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل زیر آب آ گئی۔ علاقہ مکینوں کی نقل مکانی، 5 روز سے بجلی بند ہے۔ دودھا پور کے منگی محلے میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ ایک اور مکان کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق ہوا۔ دریائے سندھ میں رانی پور اور بھوٹی ملک کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، 300 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ نقل و حرکت کے لیے کشتیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، کئی خاندان پانی میں پھنس گئے۔ کوٹ ڈی جی میں بارش کے بعد ڈیم کا بند ٹوٹ گیا۔ سانگڑ میں بھی سیلابی صورتحال، دادو کینال میں بھائی خان لشاری کے قریب 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ جیکب آباد کیسر شاخ میں بھی 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے نقصانات پر رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کراکرم ہائی وے بلاک، سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ بالا کوٹ کاغان شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بلوچستان میں نہروں اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، 270 سے زائد گھر تباہ۔ کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے مسافر اور سیاح لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر پہاڑی علاقوں کے سفر سے گریز کریں۔ گلگت بلتستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کراکرم ہائی وے بلاک سیلابی صورتحال سے ہنزا، گوجال، استور اور غزر شدید متاثر ہوئے۔ گاؤں پکورا کشنوٹ میں بینک اور 20 سے زائد گھر تباہ ہو گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ہنزا اور نگر کے درمیان سڑکیں بند ہونے سے سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ، مہاندڑی، لسا، دھانو میں لینڈ سلائیڈنگ رک گئی۔ دریائے کنہار سے ملبہ نکالنے کا کام جاری ہے۔ ایک مسجد اور متعدد گھر خالی کرا لیے گئے۔ بالا کوٹ کاغان شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ بلوچستان میں جعفر آباد اور ڈیرہ اللہ یار میں بارشوں سے نہروں اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا۔ تحصیل 76 کے علاقے میں 200 سے زائد گھر تباہ ہو گئے۔ ہیرالدین ڈرین اوور ٹاپ کرنے سے 70 سے زائد مکانات زیر آب آ گئے۔ ڈیرہ بگٹی میں 3 روز سے جاری بارش کے باعث متعدد کچے مکانوں کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں۔ اوستا محمد اور ڈیرہ مراد جمالی میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ پاک فوج اور ایف سی کے جوانوں نے متاثرین میں خیمے اور خشک راشن تقسیم کیا۔ بالاکوٹ، مہاندڑی، لاسا، دھانوں میں لینڈ سلائیڈنگ رک گئی۔ انتظامیہ کے مطابق دریائے کنہار سے ملبہ نکالنے کے لیے مشینری لگائی ہوئی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے اوپر آبادی میں 3 مکانات، ایک مسجد خالی کروائے گئے۔ متاثرہ مکانات سے گھریلو سامان بھی نکال لیا گیا۔ لسا گاؤں میں 13 مکانات فی الحال سلائیڈنگ سے دور ہیں۔ انتظامیہ نے کہا مہاندڑی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بالاکوٹ شاہراہ کاغان ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ چمن میں ایکسکیوریٹر ڈرائیور نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سیلابی ریلے میں پھنسی ایک فیملی کی جان بچا لی۔ گزشتہ روز قلعہ عبداللہ کے علاقے میں توبہ اچکزئی سے آنے والی ایک سیلابی ریلے میں ایک فیلڈر گاڑی پھنس گئی، جس میں ایک ڈرائیور، ایک خاتون اور 3 بچے سوار تھے۔ علاقہ مکینوں نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایک ایکسکیوریٹر ڈرائیور کو بلایا، جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد فیملی اور ان کی گاڑی کو بحفاظت سیلابی پانی سے نکال کر بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈرائیور کو ان کی دلیری اور بہادری پر شاباش دی۔ سکھر کے شہریوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کا عملہ سکھر ریلوے اسٹیشن سے بارش کے پانی کی نکاسی میں مصروف ہے۔ ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کا کہنا ہے سکھر اسٹیشن سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے میونسپل کارپوریشن کا عملہ کام کر رہا ہے، جلد اس عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ ریلوے اسٹیشن فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے، وفاقی ادارے کے اندر آتا ہے۔ یہ میونسپیلٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ریلوے اسٹیشن یا اس کے ساتھ کی جو ریلوے کالونی ہے اس کا پانی ڈرین آؤٹ کرے، لیکن میونسپیلٹی انٹرسٹ آف پبلک میں اس پانی کو ڈرین آؤٹ کر رہی ہے۔ اگر ایئرپورٹ میں پانی کھڑا ہے تو کیا وہ بھی میونسپیلٹی کی ذمہ داری ہوگی؟ اور لاسٹلی کچھ مناظر جو ہیں جو نیچرل گریوٹی رین واٹر کے لیے پونڈز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ برسات کا پانی الٹیمیٹلی جانا ہے، ان علاقوں پہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ان علاقوں پہ کچھ آبادی بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں میونسپیلٹی کی پرفارمنس پہ سوال نہیں اٹھ سکتا۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا رقم واپس ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں چلی گئی ہے۔
वकील सलमान सफदर ने कहा कि रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। मलिक रियाज ने बानी पीटीआई को कादर ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि यूनिवर्सिटी कहां है। वकील सलमान सफदर ने बताया कि यूनिवर्सिटी जेलों के करीब है और फंक्शनल है, ये घोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। 458 केनाल जमीन पहले मलिक रियाज की मलकियत थी, अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम है। अदालत ने मजीद दरियाफ्त किया कि क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। वकील ने बताया कि जी रजिस्टर्ड है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेरे पास केस है, ये रजिस्टर्ड तो नहीं। इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से मालूम करके आइंदा समाअत पर अदालत को बताऊंगा। समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों में कमी पर रद्दअमल। कहते हैं बेवकूफाना किस्म के ऐलान हो रहे हैं, उनका हम क्या जवाब दें। बोले वफाकी हुकूमत ने कराची के 3 अस्पताल को देखना छोड़ दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस देने के बजाय अपने अस्पतालों को बेहतर करना दुरुस्त समझते हैं। सिंध के अस्पतालों की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। कुफी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। 2000 बेड से ये 3 हॉस्पिटल्स को हम 4000 से ऊपर ले गए। काफी सूबों में आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हमारी सिर्फ इस पे लॉजिक ये है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज वो भी अपना प्रॉफिट निकालेंगी, 20-25% वो भी निकाल लेंगी। तो 40 to 50% जब हम इंश्योरेंस देते हैं, 40 to 50% प्रीमियम हमें देना पड़ता है, तो हम अपने अस्पतालों को बेहतर क्यों ना करें। हुकूमत की पहले दिन से तरजीह थी बिजली बिलों में कमी की जाए। पंजाब हुकूमत ने ऐसा इकदाम उठाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया। दूसरे सूबों को भी अपने अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सियासी जमातों इन इकदाम को सराहें और इस मॉडल को अपनाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हुकूमत IMF के मुआहदे को देखते हुए जो कर सकती थी वो किया। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले साफिन को रिलीफ फराहम किया गया। टास्क फोर्स बन चुकी। मसले के देरपा हल के लिए मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की ज़िंदगी सकूनदे बनाने के लिए जो इकदामात हैं वो हुकूमत कर रही है। सबसे पहली तरजीह बिजली के बिलों में रिलीफ देना था। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, उनको 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया। ये मिलजुल के काम चलता है कि अगर वफाक ने एक कदम उठा के 200 यूनिट वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया है और उसके बाद सूबे ने 200 यूनिट से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, तो ये तो हर किसी के पास ये चॉइस अवेलेबल है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को सिंध के अस्पतालों के दौरे की दावत। पंजाब को भी अस्पतालों से मुतालिक मदद की पेशकश। कराची में जिन अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वजीर आजम कराची आए तो उन्हें NICVD का दौरा कराएंगे। हम चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICDV की तरह मुफ्त इलाज हो। सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि हम मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। NICVD को दुनिया में दिल के सबसे बेहतरीन इलाज का नेटवर्क बना दिया। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को मुनाफा पहुंचाकर ये खुश होते हैं। हम अवाम को मुफ्त और मियारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वजीर आजम साहब पहुंचता है कराची, तो आप जरूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। लाहौर में भी हमारा JPMC की तरह, हमारा NICH की तरह, हमारा NICVD की तरह मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज हो। और वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो NICVD का इदारा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क, फिर सेहत कार्ड के थ्रू प्राइवेट इदारे को मुनाफा पहुंचाते हैं जब हम अपने अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा सकते हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता था। कमर जावेद बाजवा ने बताया कि फैज हमीद सबसे काबिल जनरल है। इनके इकदाम से अवाम PTI के साथ मजीद जुड़ रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है वो फैज हमीद से मालूमात लेती थीं। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका, जहां इंसाफ नहीं मिल रहा। ये खुद ही जज और ज्यूरी बन गए और पकड़कर फैसले कर देते हैं। जो साजिश करता है वो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया।
سابق صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ ہمیشہ آڈیو لیک کے خلاف رہا ہوں، میری پرائیویٹ گفتگو کسی کو سننے کا حق نہیں۔ آرٹیکل 6 اگر لگانا چاہیں تو کوشش کر لینی چاہیے، اپنی خوشی بھی پوری کر لیں۔ یہ 1500 کیسز چلا چکے، مزید بھی کیس بنا دیں۔ میں زندہ بھی اسی ملک میں ہوں اور پاکستان میں ہی رہوں گا۔ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ زندگی اور موت کی جنگ ہے۔ میں بھی یہی ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے رہائی سے متعلق سوال پر کہا انشاءاللہ وہ جلد باہر آئیں گے۔ جو عمران خان صاحب نے کہا وہی مجھ سے سن لیجیے آپ۔ آڈیو لیک کے حوالے سے تو میں ہمیشہ آڈیو کے خلاف رہا ہوں کہ میری پرائیویٹ گفتگو کسی کو حق نہیں سننے کا۔ عمران خان کو کب بہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جلدی۔ شہر اقتدار میں الیکشن کا میدان سجنے کو تیار۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتظامات کا طریقہ کار طے کر لیا۔ 29 ستمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کتنے مراحل میں ہوں گے اور انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات 3 مراحل پر مشتمل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 125 یونین کاؤنسلز کی 1625 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ ہر یونین کاؤنسل 13 ارکان پر مشتمل ہوگی جن کو عوام براہ راست ووٹ سے منتخب کریں گے۔ یونین کاؤنسل ارکان میں چیئرمین، وائس چیئرمین، 6 جنرل کاؤنسلر، 2 خواتین کاؤنسلر، مزدور کسان، نوجوان اور غیر مسلم کی ایک سیٹ پر الیکشن ہوگا۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین پینل امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے بیلٹ پیپر کا رنگ ہلکا نیلا ہوگا۔ جنرل نشست کے امیدواروں کے بیلٹ پیپر کا رنگ سفید، خواتین کے بیلٹ پیپر کا رنگ گلابی ہوگا۔ مزدور کسان کا بیلٹ پیپر سبز، نوجوان کا پیلا اور اقلیت کا بیلٹ پیپر ہلکا سبز رنگ کا ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تعلیم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ متعلقہ یونین کاؤنسل میں درج ووٹر ہی الیکشن لڑ سکے گا۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین 2 لاکھ، باقی نشستوں کے امیدوار 1 لاکھ روپے تک انتخابی خرچ کر سکیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں یہاں پر آپ کو خبر دیں، سندھ سینئر وزیر شرشید میمن نے منشیات کی تیاری میں استعمال ہونے والی چیزوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کرتے ہوئے ہدایت دی۔ رزل پیپر، رولنگ مشین، میت پائپ، گلاس پائپ اور منشیات کی تیاری میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء کی دکانوں پر فروخت کا خاتمہ یقین بنایا جائے۔ شرجیل میمن نے کہا دکاندار حضرات محکمہ ایکسائز کے ساتھ تعاون کریں اور منشیات میں استعمال ہونے والی چیزیں فروخت کرنے سے گریز کریں۔ کسی بھی خانگی جگہ، گھر، ہوٹل یا ریسٹورنٹ پر منشیات کے فروخت کی اطلاع پر کارروائی کی جائے گی۔ شرجیل میمن کی ایکسائز کی گاڑیوں کو مکمل طور پر فعال کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں اہم مقامات پر چیک پوسٹ کے قیام کے احکامات دیے گئے۔ سینئر وزیر نے حکم دیا کہ ملیر، درخشاں، ہاکس بے اور دیگر اسٹریٹجک پوائنٹس پر محکمہ ایکسائز کی چوکیاں قائم کی جائیں۔ اجلاس میں سیکرٹری ایکسائز اور ٹیکسٹیشن محمد سلیم راجپوت، ڈی جی نارکوٹکس کنٹرول عثمان غنی صدیقی اور دیگر شریک ہوئے ہیں۔ پشاور میں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں خاتون لیب اسسٹنٹ کی جانب سے ہراسگی کی شکایت پر یونیورسٹی انتظامیہ نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی انکوائری کر کے اعلیٰ حکام کو رپورٹ دے گی۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی پشاور میں خاتون ورکر نے انتظامیہ کو شکایت کی تھی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر IT انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے خاتون لیب اسسٹنٹ کی شکایت پر 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انکوائری کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہی یونیورسٹی ایکٹ اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی میں 10 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ 10 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں عابدہ خان۔ کراچی کے 85 ہائی رسک یونین کونسل میں پولیو کی خصوصی مہم جاری ہے۔ اس مہم میں انکشاف سامنے آیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے شروع کی جانے والی حالیہ مہم میں 27% والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 70% ہدف مکمل کر لیا ہے۔ 27% والدین نے جیٹ انجیکٹر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین تعاون کریں کیونکہ اس جیٹ انجیکٹر کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے رکھیں، ان کو بھی دیکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں، تو ہماری گورنمنٹ ہمارے بچوں کے لیے برا کیوں سوچے گی؟ تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ جو نہیں لگوا رہے وہ بھی لگوائیں تاکہ اپنے بچوں کو حفاظت میں رکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ پہلی بار جیٹ انجیکٹر کے تھرو یہ مہم ہو رہی ہے اور 4 ماہ سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ صحت کو پولیو مہم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے پولیو کی ویکسین نہ لگوانے والے والدین اور سرپرست کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔